علی بھائی پہلا سوال کریٹیکل ہے۔ 27 ستمبر 2019 کو پاکستان کے پرائم منسٹر نے یو این کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پوری دنیا کے سامنے بڑے دبنگ انداز میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین اسلام اور مسلمانوں کا مقدمہ لڑا ہے۔ علی بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ جہاں وہ حالیہ گورنمنٹ کے غلط کاموں کی نشاندہی کرتے ہیں، وہیں ان کے اس پازیٹیو عمل کی تعریف کر کے منصف مزاج ہونے کا ثبوت دیں۔ شکریہ۔ الحمدللہ جی، ہم پہلے ہی منصف مزاج ہیں، بلکہ اہل ایمان کی نشانی ہے اولو العلم قائما بالقسط۔ اہل علم جو ہیں وہ انصاف کے اوپر کھڑے رہتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اس گورنمنٹ نے کئی معاملات میں جہاں پہ غلط کام کیے ہیں، جیسے پتنگ بازی والا ایشو ہو، شراب والا ایشو ہو، اور ماورائے عدالت قتل ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ والا جو سانحہ ہوا ساہیوال کے اندر، میں نے ان سارے معاملات کے اندر ان کے اوپر سخت گرفت کی، اور ساتھ ہی ساتھ جب کبھی علماء کی طرف سے پرائم منسٹر کے اوپر فتویٰ بازی والے معاملات ہوئے تو اس میں بھی میں واحد سپیکر تھا جس نے ایک ریلیجس پلیٹ فارم سے آ کر امت کو صحیح بات بتائی، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ ابھی حالیہ دنوں میں جو گستاخ صحابہ ہونے کا فتویٰ لگا تھا، تو میں نے قرآن اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں امت کے سامنے سچی بات رکھی۔ جہاں تک یہ پرائم منسٹر کی جو تقریر ہے، یہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ خود بھی سنی، آلموسٹ 50 منٹ کی یہ تقریر تھی ان کی۔ اس سے پہلے بھی جو پریس اور میڈیا کے سامنے انہوں نے کوسچنز کے آنسرز دیے تھے وہ بھی بڑے دبنگ تھے، اور کچھ چیزیں اس میں ایسی بیان ہوئی تھیں جو اس تقریر میں نہیں تھیں، تو میں ان سب کو ملا کے انشاءاللہ ڈسکس کروں گا۔ اس تقریر کی پازیٹیو چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کروں گا، اور جو اس میں کمزوریاں ہیں وہ بھی ہائی لائٹ کروں گا، لیکن کمزوریاں اینڈ پہ۔ پہلے ہی بات جو ہے وہ نیگیٹو شروع کی جائے تو لوگوں کو پھر بات سمجھ نہیں آتی، وہ پھر اور طرف چل پڑتے ہیں۔ سب سے پازیٹیو چیز اس تقریر کی یہ تھی کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے آغاز کیا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سب سے پازیٹیو چیز تھی۔ اس کے بعد گیٹ اپ کے پوائنٹ آف ویو سے مجھے خوشی ہوئی کہ جب سے عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے ہیں تو انہوں نے باقی لوگوں والا معاملہ نہیں کیا کہ وہ ٹائی اور پینٹ شرٹ چڑھا کے پھرتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ دوسری طرف آپ دیکھیں، اب حالیہ جو مودی ان کے پرائم منسٹر ہیں انڈیا کے، ان کو تو چھوڑ دیں، اس سے پہلے واجپئی تھے، تو وہ انہوں نے جو ہے وہ تہمد اور کرتا پہنا ہوا ہوتا تھا، وہ لوگ تو کوئی اپنے لیے آر محسوس نہیں کرتے۔ تو جب ہم نے اپنا قومی لباس شلوار قمیض ڈکلیئر کیا ہوا ہے تو پھر ہمارا پرائم منسٹر کیوں نہ پہنے؟ تو یہ اس پرائم منسٹر کو میں ضرور کریڈٹ دوں گا کہ جتنی بھی ان کی فورن میٹنگز ہوئیں، چاہے آج ہوئی ہیں یا اس ایک سال کے اندر جتنی بھی، انہوں نے اپنا قومی لباس پہننے میں کوئی آر محسوس نہیں کی، اور اس کی وجہ سے دیکھیں جب لیڈر یہ کام کرتا ہے تو پھر نیچے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے، تو لوگ اب شلوار قمیض کاٹن کی پہننے میں، اوپر واسکٹ پہننے پہ یا کوٹ پہننے میں فخر محسوس کرتے ہیں، کوئی لیڈر سے نیچے چیز ٹرانسفر ہوتی ہے۔ تو یہ ایک پازیٹیو گیٹ اپ کے پوائنٹ آف ویو سے تھی۔ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ مجھے پسند آئی ہے تو میں نے اس لیے اس کا ذکر کیا۔ دوسری جو سب سے اہم ترین چیز تھی، بسم اللہ سے آغاز کرنے کے بعد اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد، وہ پرائم منسٹر نے جو یہ بات کہی نا کہ میرا ایمان ہے لا الہ الا اللہ پہ، یہ سب سے کلائمیکس تھا ان کی تقریر کا۔ 50 منٹ کی تقریر میں جو آخری 15-20 منٹ ہے نا، وہ اصل میں روح ہے اس کی، اسی میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں ایک گاڈ میں بلیو کرنے والا ہوں تو میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے آ کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایک ایسی نصیحت کر دیں آپ کہ بس اس کے بعد مجھے کسی سے کوئی نصیحت لینے کی ضرورت نہ پڑے، ایک نصیحت۔ صحیح مسلم شریف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، بس تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے بعد ڈٹ جائے اس بات کے اوپر۔ یہ ایک نصیحت آپ دیکھیں، پورے کا پورا دین جو ہے وہ ایک جملے میں ہے، یعنی وہ صحابی آگے کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کوئی ایک بات ایسی بتا دیں جس کو میں پکڑ لوں اور اس کے بعد مجھے دنیا میں کسی سے کوئی نصیحت نہ لینی پڑے۔ اور سوال کس سے ہو رہا ہے؟ اس دنیا پہ اللہ کا ریپریزنٹیٹو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ نے ایک جملے میں جواب دیا ہے
قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے بعد ڈٹ جا۔ پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برائی اگر دیکھو ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے، اور اگر بالکل ہی گیا گزرا ہے کوئی، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اپنے دل میں اسے برا جانو۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ کوئی شخص اپنے دل میں برائی کو برا سمجھے۔ ایٹ لیسٹ زبان سے برائی کو برا کہنا چاہیے، گونگا شیطان نہیں بننا چاہیے۔ ان دونوں باتوں کے اوپر، یعنی اللہ پر ایمان لا کر مستقیم ہو جاؤ، استقامت اختیار کرو، اور دوسرا کم از کم زبان سے تو برائی کو ہو۔ اس کی پریکٹیکل مثال پرائم منسٹر کی تقریر تھی جو یو این کی جنرل اسمبلی میں انہوں نے کی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ریاست مدینہ کی وہاں پہ بات کی کہ ریاست مدینہ وہ ریاست تھی جس میں مسلمز اور نان مسلمز کے حقوق تھے۔ اگر ان سے جزیہ لیا جاتا تھا نا، جو ماڈرن دور میں آپ ٹیکس کہہ لیں، تو پھر ان کے حقوق کی پاسداری بھی ہوتی تھی۔ پھر یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگر ایک مسلم اور نان مسلم کا مقدمہ عدالت میں پیش ہوا ہے تو جو جج ہے، قاضی ہے، وہ مسلم کے حق میں ضرور فیصلہ کرے گا، ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ پھر انہوں نے ریڈیکل اسلام کے اوپر ڈسکشن کی کہ یہ جو ایک ریڈیکل اسلام کی ٹرم آ گئی ہے، فینیٹکس مسلمانوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مسلمان فینیٹکس ہو چکے ہیں، اور ایک طرف لبرل اسلام کی بات ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا نہ تو کوئی لبرل اسلام ہے اور نہ ہی کوئی فنیٹکس کا ریڈیکل اسلام ہے، اسلام وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ یہ کوئی ڈویژن نہیں، یہ آپ لوگوں کی منہ شگافی ہے۔ اور اس میں انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا نان مسلم ملکوں کے لیڈرز کو کہ آپ لوگوں نے 11 ستمبر 2001 کے واقعے کے بعد، 9/11 کے واقعے کے بعد، نان مسلم ملکوں کے جو پرائم منسٹرز تھے یا پریزیڈنٹس تھے، ان لوگوں نے یہ ایک گھناؤنا کھیل کھیلا کہ ریڈیکل اسلام کی بات کرنی شروع کر دی۔ اور پھر انہوں نے کہا اگر آپ خودکش حملوں کو یا دہشت گردی کو کسی مذہب کے ساتھ جوڑیں گے تو 9/11 سے پہلے جتنے خودکش حملے ہیں اس میں پائنیئر تو وہ جو ہیں وہ جیپنیز ہیں جنہوں نے خودکش حملے کیے تھے ورلڈ وارز کے اندر اپنے مخالفین کے اوپر۔ پھر تامل ٹائگرز جو تھے سری لنکا کے اندر انہوں نے کیے، لیکن آج تک ان کو تو کسی نے نہیں کہا کہ ہندو دہشت گرد۔ مسلمان جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو اس کو اسلام کو دہشت گردی سے آپ جوڑ دیتے ہیں چند لوگوں کی اس طرح کی حرکت کی وجہ سے، تو یہ ناانصافی ہے۔ یہ ایک بہت پازیٹیو چیز تھی اور اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلام کا پازیٹیو امیج ہم دنیا کے سامنے جو نہیں پیش کر سکے، اس میں مجرم مسلم عوام نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے حکمران ہیں، جو ہم پہلے ہی رونا روتے ہیں کہ مسلم عوام تو بیچارے چیختی رہتی ہے، مسلمان حکمران اپنا مقدمہ نہیں پیش کر سکتے۔ اور اس میں بھی جو ہمارا ایک انٹرنیشنل فورم ہے OIC، جس کو وہ شاہ مندوانی صاحب کہتے تھے OIC، جب کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر یہی بنتے ہیں OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز۔ تو ان کے حکمران مقدمہ صحیح دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے، ان کا یہ ہماری ذمہ داری۔ تو اس وقت میں تو سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایٹ لیسٹ مسلمانوں کے 2 لیڈرز کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 1 طیب اردگان کے بارے میں، حافظہ اللہ تعالی، اور دوسرے پرائم منسٹر عمران خان صاحب حافظہ اللہ تعالی، علماء سے معذرت کے ساتھ، کہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور ان میں جو برائیاں وہ دور کرے اور مزید اسلام کا مقدمہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر لڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حجاب کے اوپر میں کہتا ہوں جی ننگی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا یورپ اور امریکہ میں اگر کوئی عورت جو بیسک نیڈ کا لباس ہے وہ بھی نہ پہنے، یعنی وہ دوسرے معنوں میں ننگی پھرے، اس کو تو کوئی نہیں کہتا، اور اگر کوئی عورت حجاب پہنتی ہے تو اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، وہ حجاب پہن کے آپ کا کیا لے رہی ہے؟ اس کے برعکس جو عورت ننگی پھر رہی ہے وہ تو خود گناہ کی دعوت دے رہی ہے، وہ تو پھر بھی لوگوں کو ڈسٹرب کر رہی ہے، اس کو تو آپ برا نہیں سمجھتے ہیں۔ حجاب پہننے والی عورت کو آپ برا کیوں سمجھتے ہیں؟ حجاب پہن کے وہ کیا کر رہی ہے؟
جبکہ وہ اس ملک کے قوانین کی پاسداری بھی کر رہی ہے. اور کئی تو ایسی دلیر خواتین ہیں, انہوں نے تو دیکھیں جس بندے نے اللہ کو جان دینی ہے وہ تو راستہ نکال لیتا ہے. چہرے کے نقاب کے اوپر پابندی لگی تو انہوں نے جو ہے وہ ماسک پہننے شروع کر دیے ڈسٹ والے. اس کو تو اب آپ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, یہ تو میڈیکل ایشو ہے. تو انہوں نے, جن لوگوں نے چہرہ چھپانا ہوتا ہے نا وہ ایسے بھی کر لیتے ہیں. لیکن جو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کی عورتیں یہ تو بخشی بخشائی ہیں نا, آپ کو پتہ ہے. ان کو تو پوری زندگی سمجھانا پڑتا ہے کہ چہرے کا بھی نقاب کرنا ہے, آپ نے پردہ کرنا ہے. وہاں کوئی اگر گوری مسلمان ہوتی ہے تو وہ پہلے دن سے حجاب شروع کر دیتی ہے, چہرے کا نہ بھی کرے کم از کم باقی جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیتی ہے. پاکستانی عورتوں کو سمجھانا ذرا مشکل ہے, کیونکہ یہ تو جو کچھ بھی ہیں اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں. انہوں نے, ان کو کہانی کرا دی گئی ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہے. پھر انہوں نے جو فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر بات کی تھی کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ, یہ انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر ڈسکشن کی تھی کہ آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائیں. اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ جب آپ یہ حرکت کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے دل کے اندر رہتے ہیں. آپ 1.3 بلین دنیا کے لوگوں کے دل دکھاتے ہیں. اور اس کو انہوں نے اگزامپل دی کہ جس طرح یہاں پہ یورپ کے اندر ہولوکاسٹ کے اوپر بات کرنا, جس میں ظلمن, ہم تو ظلم کہتے ہیں, میں تو شروع سے کنڈیم کرتا ہوں کہ ہٹلر نے جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ظلم کیا تھا, اور ان کے ساتھ ظلم کیا تھا ان کے مذہبی ہونے کی وجہ سے. 100 فیکٹریز بنا کے ان کو قتل کیا تھا دوسری جنگ عظیم کے دوران. تو جس طرح وہ 60 لاکھ یا 6 لاکھ محتاط اندازے کے مطابق یہودیوں کے قتل, جس کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے, اس کا ذکر کرنا آپ کے معاشرے میں جرم سمجھا جاتا ہے کہ اس سے یہودیوں کے دل دکھتے ہیں. بالکل اس طریقے سے اگر کوئی شخص پیغمبر اسلام کے خاکے بناتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان پہ گالی گلوچ کرتا ہے تو 1.3 بلین لوگوں کے دل بھی دکھتے ہیں. تو یہ انہوں نے مقدمہ ان کے سامنے پیش کیا, یہ بہت زبردست بات ہے. پھر یو این میں جو تقریر ہوئی اس میں انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ 80 لاکھ مسلمانوں کو کرفیو کے ذریعے آلموسٹ 2 مہینے ہو گئے ہیں آپ نے قید کر کے رکھا ہوا ہے. یورپ کے اندر چند ہزار جانور بھی قید کر دیے جائیں تو شور مچ جائے, وہاں پہ انسان قید ہیں, اور آپ لوگوں کو اس کا کوئی, یعنی اس کے خلاف آواز نہیں آپ بلند کرتے. یہاں پہ چند ہزار یہودیوں کو اگر قید کر دیا جاتا تو آپ نے ہنگامہ کھڑا کر دینا تھا. اب پرائم منسٹر نے انٹینشنلی یہ پھکی دی ہے یہودیوں کا ذکر کر کے, ورنہ کرسچنس کا بھی ہو سکتا تھا, تاکہ ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو یقین آ جائے کہ عمران خان صاحب یہودیوں کے ایجنٹ نہیں ہیں. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ اسی لیے اس نے یہودیوں کا نام لیا ہے, ورنہ یہودی تو ایک چھوٹی کمیونٹی تھی نا, کرسچنس کا نام لینا چاہیے تھا. یہودی تو بہت تھوڑے ہیں دنیا میں. تو لیکن اب بھی جنہوں نے بات نہیں سمجھنی انہوں نے نہیں سمجھنی, اور وہ معذرت کے ساتھ صرف اس کیس میں نہیں ہے, وہ باقی لیڈرز کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے. یعنی ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر تھے جو اس وقت جیل میں ہیں, وہ بڑے اخلاص کے ساتھ انڈیا کے ساتھ دوستی چاہتے تھے. یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی انڈیا کے ایجنٹ تھے, لیکن سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چلائے گی مودی کا یار غدار, یہ تو راہداری کھول رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. وہی سارے کام عمران خان صاحب نے کیے ہیں, اب کوئی بات نہیں کر رہا. تو نہ عمران خان صاحب غدار تھے یہ کام کرتے ہوئے, نہ وہ اس وقت وہ غداری کر رہے تھے. لیکن جب آپ نے بات کوئی بھی موڑنی ہے, میں وہ آپ کو یہودیوں کے ایجنٹ والی بات کر رہا ہوں, ابھی بھی وہ بات کر دیں گے. وہ کہیں گے اس نے جان بوجھ کے یہودیوں کا نام لیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایجنٹ نہیں ہے, یہودیوں سے اجازت سے لیا ہوگا کہ میں آپ کا اوپر سے نام لے رہا ہوں, اندروں توڑے نال ہاں. کانسپریسی تو بن جاتی ہے نا جی, ہر طرح کی کانسپریسی آپ بنا سکتے ہیں. تو اس طرح کے موقعوں پہ نا میں ان لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ کوئی ایسی بات کر دیں کہ یہ جب ہو جائے گا نا تو ہم مان جائیں گے کہ یہ وہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. تو وہ قیامت تک نہیں کوئی مثال لا سکتا, کیونکہ ہر بات میں سے کوئی بات نکل آتی ہے. آپ کچھ بھی کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں, نہیں جی اندر سے ملا ہوا ہے. جس طرح آپ دیکھ لیں, میں اگرچہ ایک سنی پلیٹ فارم یوز کر رہا ہوں, سنی فرقہ نہیں, اہل سنت کا منہج, میں یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی اس وقت پوری دنیا میں امریکہ کی آنکھوں میں اگر کوئی آنکھیں ڈال کے ملک دیکھ رہا ہے وہ ایران ہے. لیکن اگر آپ سنیوں سے پوچھیں, دیوبند سے, بریلویوں سے, اہل حدیث سے, اور ان کی خصوصاً جہادی تنظیموں سے, وہ کہتے ہیں ایران تو ملا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ. بالکل پوری کتابیں لکھی ہیں انہوں نے, اور ان کی جہادی تنظیموں نے لکھی ہیں اپنے جہاد کو حلال کہنے کے لیے. اور اسرائیل کے خلاف جو حزب اللہ کا جہاد ہے وہ کہتے ہیں کہ سارا ڈکوسلا ہے, چونکہ حزب اللہ جو ہے وہ ایک شیعہ جماعت ہے, جس اکیلی جماعت نے اسرائیل کو نتھ ڈال کے رکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں نہیں یہ اصل میں ملے ہوئے ہیں اندر سے.
چنگے ملے ہوئے ہیں کہ اسرائیل جب کبھی مسلمانوں پہ حملہ ہوتا ہے حزب اللہ کے دفاع کرتی ہے. آپ لوگ تو ٹویٹوں تک کی بات چلاتے ہیں. تو کانسپریسی وہ کہتے ہیں نہیں یہ اوپر سے ہیں اندر سے ملے ہوئے ہیں. تو میں نے بتایا کانسپریسی کا کوئی اینڈ نہیں ہے, وہ تو ہم بیوقوف لوگوں کو ہم سمجھا نہیں سکتے. آخری جو 15 منٹ ہے نا جی, وہ میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ 50 منٹ کی گفتگو میں آخری جو 15-20 منٹ ہے نا, جن لوگوں کو انگلش آتی ہے وہ ضرور سنیں, اور اس کا مزہ انگلش میں سننے کا ہے, جو الفاظ کا چناؤ ہے اور جس پیشن کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی ہے. اب اس پوری یعنی پازیٹیو گفتگو کے بعد اور بھی کافی ساری باتیں میں نے موٹی موٹی ہائی لائٹ کر دی ہیں. ظاہر ہے میں نے اب 50 منٹ کی تقریر میں 50 منٹ تو تبصرہ نہیں کرنا. اصل چیز یہ ہے کہ امت کو ویژن دیا جائے کہ جو یعنی کمزوریاں تھیں وہ چیزیں بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے اس تقریر کے اندر. اس میں سب سے پہلے تو میں مقتدر حلقوں سے کہوں گا, چاہے وہ ہمارے پولیٹیشنز ہوں, اداروں کے لوگ ہوں, یا علماء جو پالیٹکس کے ساتھ وابستہ ہیں, کہ پرائم منسٹر کی تقریر کے اوپر جو انڈیا کا رسپانس آیا ہے اسی وقت یو این میں 6 منٹ اور 13 سیکنڈ کا آلموسٹ, اس کو ایک دفعہ ضرور سنیں. اگرچہ اس رسپانس کے اندر کئی ایک بونگیاں بھی تھیں, لیکن کئی ایک بالکل سیریس باتیں ہیں جو انڈیا نے رسپانس میں ہائی لائٹ کی ہیں, اور ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ چونکہ ہمارے ملک میں سینسٹیو ٹاپک ہے, میں اس لیے اشارہ تانی بات کر رہا ہوں. وہ رسپانس آپ سن لیں, اس میں چند ایک سیریس چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں کہ جب تک وہ ایشوز ریزالو نہیں ہوتے اس وقت تک ہم دنیا کو انڈیا کے خلاف اپنا مقدمہ پیش نہیں کر سکتے, جب تک کہ ہمارے اندر وہ والی خامیاں دور نہیں ہوتی ہیں کہ جن خامیوں کے بنیاد کے اوپر ہم انڈیا کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ آپ ویڈیو ہی دیکھ لیں, چونکہ یہ میں ویڈیو اس لیے نہیں بنا رہا ورنہ لوگوں نے میرے وہ حصہ کاٹ کے چڑھا دینا ہے اور منوی مودی تے یار کہہ دینا انہوں نے. اسی کسی تے یار نہیں ہیں, ہم تو اولو العلم قائما بالقسط, سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں. سچ بات آپ کا دشمن بھی کرے اس کو ایکسیپٹ کریں, وہ آپ کی اصلاح کرے گا. کئی چیزیں ہم نے اصلاح کی ہیں نا, 70 سال بعد ہم نے اپنی ملک کی پالیسی چینج کی ہے نا کہ نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہونے چاہیے. تو اب کم از کم ان لوگوں کو جن کو آپ اس زمانے میں سیکولر کہتے تھے, اینٹی اسلامک کہتے تھے, اینٹی پاکستان کہتے تھے, یا زیادہ غصہ آتا تھا تو ایتھیسٹ کہہ دیتے تھے, تو آج ان کو خراج تحسین تو پیش کرنا چاہیے نا کہ یار تم لوگ اس وقت باتیں صحیح کرتے تھے, یہ تو ہمارے گاٹے فٹ ہو گئی ہیں چیزیں. اور آج ہم پوری دنیا کے اندر چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں ہم نے توبہ کر لیا ہے, توبہ کر لیا ہے, ہمیں معاف کر دو. پرائم منسٹر ہمارے اس وقت کیا کر رہے ہیں, کبھی رشین ٹی وی کو جا کے انٹرویو دیتے ہیں, کبھی امریکن ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہیں, کبھی بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہیں, اس میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ سارے کام کرتے رہے, اب ہم نہیں کریں گے. تو وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں نا. تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ نزا کے عالم میں توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. تو یہ حقیقت بات ہے کہ اس وقت مسلمانوں پہ نزا کا عالم ہے. اللہ کرے کہ یہ نزا کا عالم جو ہے وہ ریورس ہو جائے اور توبہ ہماری قبول ہو جائے. اس وقت دنیا ہمارا یہ مقدمہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہی. میں چونکہ ایک ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوں, میرا کام ہے کہ میں امت کو صحیح بات بتاؤں کہ جہاں پہ غلطی ہوئی ہے اس غلطی کو غلطی ماننا ہوگا, تبھی آپ اپنی اصلاح کریں گے. یہ بدعت کی اسلام میں کیوں اتنا کنڈیم کیا گیا ہے؟ بدعت اسلام میں ایک ایسی چیز جو اسلام کے راستے کو چھوڑ کے اختیار کی جاتی ہے, اسلام اس سے کیوں اتنی چڑ کھاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدعت کرنے والا اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے, لہٰذا کبھی وہ بدعت چھوڑ ہی نہیں سکتا. بالکل اسی طریقے سے ہمارے حکمران, ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں, جب تک اس کام کو محب الوطنی یا حب الوطنی کے نام پہ کرتے رہیں گے تو کبھی ان غلطیوں سے توبہ ہی نہیں کر سکتے. تو یہ ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے. البتہ اب ماشاءاللہ پازیٹیو دور ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اب کافی حد تک چیزیں سٹریم لائن ہونا شروع ہو گئی ہیں اور چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں. تو اب اس تقریر میں چند کمزوری, ایک تو میں نے وہ کہا کہ انڈین رسپانس آپ سن لیں. 3 چیزیں میں اپنی طرف سے ضرور ہائی لائٹ کر دوں گا. نمبر 1, اس تقریر میں ایک کمزوری یہ تھی کہ پرائم منسٹر کو یہ چاہیے تھا کہ ماڈرن ایج سے ان کو 2 مثالیں پیش کرتے جو اس ماڈرن ایج کی مثالیں ہیں, جس کی وجہ سے ہم کم از کم دنیا کو جھنجھوڑ سکتے تھے.
نمبر 1 مشرقی تیمور کی مثال، اور دوسری ساؤتھ جو سوڈان ہے اس کی مثال۔ آپ کو پتا ہے کہ 21ویں صدی میں 2 نئے ملک بنے ہیں، اور دونوں ملک مسلمان ملکوں کو توڑ کے بنائے گئے ہیں کرسچنز کو سٹیٹس دینے کے لیے۔ 2002 کے اندر انڈونیشیا سے مشرقی تیمور کو الگ کر کے کرسچن کنٹری بنایا گیا ہے 2002 میں۔ ہمارے کتنے % مسلمانوں کو اور علماء کو اور پولیٹیشنز کو اور ججز اور جرنیلوں کو یہ بات پتہ ہے، یا کبھی انہوں نے ہائی لائٹ کی ہو؟ وہی رونا جو ہم رو رہے ہیں کہ کشمیر میں حق خود ارادیت ہونی چاہیے، وہاں پہ آپ الیکشن کروائیں، جن کی اکثریت ہے ملک ان کے حوالے کریں، یہ کر چکے ہیں۔ 2002 کے اندر انہوں نے الیکشن کروا کے مشرقی تیمور کو انڈونیشیا سے الگ کر کے کرسچن ملک بنا دیا ہے پورا فل فلیج۔ آج 29 ستمبر 2019 ہے، میں آپ کو صرف 17 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، اور اب میں آپ کو 8 سال پرانی بات بتاتا ہوں۔ 2011 کے اندر سوڈان جو رقبے کے اعتبار سے دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک تھا، ہم بچپن میں اپنی کتابوں میں ہم نے یہی پڑھا نا، وہ سر کتاب چینج کر دیں اب نہیں ہو رہا۔ 2011 میں انہوں نے سوڈان کے 2 ٹکڑے کیے، نارتھ سوڈان اور ساؤتھ سوڈان، شمالی سوڈان اور جنوبی سوڈان کے اندر کرسچنز کی اکثریت تھی، ان کو علیحدہ سے ملک بنا کے دے دیا، سوڈان کے 2 ٹکڑے کر دیے انہوں نے، یہ 2011 میں۔ تو 21ویں صدی میں 2 ملکوں کی مثال دے کے پرائم منسٹر کو چاہیے تھا کہ وہ UN کی تقریر میں کہتے کہ اگر 2 کرسچن سٹیٹس بن سکتی ہیں اس بنیاد کے اوپر تو کشمیر کیوں نہیں بن سکتی سٹیٹ؟ یہ لیک کی ہے نا چیز۔ اس لیے میں کہتا ہوں پڑھے لکھے صحافی ہیں جن کو اکثر آپ غدار وطن سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سے اکثر محب الوطن ہوتے ہیں، ان سے نا تقریر ذرا لکھوا لیا کریں اور پھر وہ نوٹس بنا لیا کریں سامنے، تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کوئی چیز سکپ نہ ہو جائے۔ ادروائز اتنے بڑے فورم کے اوپر دوبارہ آپ تو اگلے سال ہی موقع آنا ہے، یا شاید موقع ملے یا نہ ملے۔ یہ ایک کمزوری تھی جو میں نے ہائی لائٹ کر دی۔ یہ کمزوری اس لیے ہائی لائٹ کی ہے کہ اگر پرائم منسٹر نے یہ بات نہیں کیا تو ہماری ینگ جنریشن کم از کم ایجوکیٹ ہو، اور جب کبھی یہ سوشل میڈیا پہ آپ کو مسلمانوں کا، کشمیریوں کا مقدمہ لڑنا پڑے تو آپ کے سامنے یہ مثال موجود ہو ماڈرن ایج کی۔ دوسری چیز جس پہ آپ سب تو بڑے خوش ہوئے ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، جو پرائم منسٹر نے اٹامک وار کی دھمکی دی ہے وہاں پہ۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پوری دنیا ہمارے اس اٹامک پروگرام سے جلتی ہے، اور اس کو اسلامک بم کے طور پہ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایکسس آف ایول پاکستان ہے، پاکستان میں اگر حالات خراب ہو گئے تو کل دہشت گردوں کے ہاتھ ایٹم بم لگ گیا تو یہ دنیا کا امن برباد کر دیں گے۔ اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب اگرچہ انہوں نے اپنی بات کو اس میں کور کیا کہ میں آپ کو دھمکی نہیں دے رہا، صرف وارن کر رہا ہوں، لیکن سر یہ بات کرنے والی نہیں ہوتی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کی نہیں جاتی، وہ چیزیں پھر نوٹ ہوتی ہیں۔ وہ کہیں گے اچھا اب تو ایک ریڈیکل پرائم منسٹر آ گیا پاکستان کے اوپر جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں کچھ ہوا تو ہم ایٹم بم چلا دیں گے، تو ہٹاؤ اس کو فوراً۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور پاکستان کی ڈکلیئر پالیسی ہے کہ ہم کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح کی باتیں زیب ہی نہیں دیتی کرنی۔ اگر کرنا بھی ہو نا اس کو ایسے دھمکی نہیں لگانا ہوتا۔ ویسے چلا بھی کون سا دینا انہوں نے، آپ کو پتہ ہی ہے، ٹویٹوں پہ ہی کام چل رہے ہیں، احتجاجوں پہ ہی کام چل رہے ہیں۔ کیا ہوا ہے آپ دیکھ لیں، ان کے آرمی چیف کی طرف سے جب یہ دھمکی آئی تھی کہ جی آج ہمارا پرائم منسٹر کہے تو ہم آزاد کشمیر پہ بھی قبضہ کر لیں گے پاکستان کے، تو اس کے اوپر فوراً رسپانس آنا چاہیے تھا ہماری طرف سے، تو آیا تو کوئی نہیں ہے۔ تو پھر UN اسمبلی میں جا کے اٹامک وار کی دھمکی یا اس طرح کی باتیں کرنا یہ ایک بچگانہ حرکت ہے، اور میرا خیال ہے کہ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ میرے ساتھ ایگری کریں گے، جن کو ملک پوری دنیا کی اس وقت جو نظریں پاکستان پہ لگی ہیں اس کی سینسٹیوٹی کا پتہ ہے کہ وہ ہمارے جو یہ اٹامک ویپنز کے بارے میں کتنے سینسٹیو ہیں، ان کے ہاتھ میں یہ بندوق نہ دے دیں آپ۔ یہ بات کرنے کی ضرورت کیا ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے۔ وہ جملہ ٹھیک ہے کہ اگر ہم پہ حملہ ہوا تو ہم آخری حد تک جائیں گے، بس یہ جملہ ٹھیک ہے، لیکن آپ جب وہ باقی جملے بولتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو دیکھ لو کس طرح جذباتی قسم کے لوگ آ گئے ہیں کہ دنیا کے سارے ملکوں کے سامنے بیٹھ کے دھمکیاں لگا رہے ہیں اٹامک وار کی۔ سر دنیا نے تو اس وار کے ذریعے کروڑوں لوگوں کو مرے ہوئے دیکھا ہے، دنیا تو اس کو ماں بہن کی گالی سمجھتی ہے کہ کوئی بندہ یہ بات کر جائے۔
بڑی مشکل سے سنبھال کے چل رہے ہیں، تو آپ اس طرح کی باتیں کریں گے یہ، اور آپ میری یہ باتیں یاد رکھیے گا، یہ نہ ہو کل کو میرے کھاتے میں ڈال دیں کہ جی میں نے چونکہ تقریر کی ہے تو آپ دنیا جو ہے وہ پرائم منسٹر کے اس بیان کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دے گی. لوگوں نے ابھی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، اگلے دن اخباروں میں چھپنے شروع ہو گئی ہیں کہ جی پاکستان کے پرائم منسٹر نے جو ہے وہ اٹامک وار کی دھمکی دے دی ہے. تو آپ کیا، آپ تو یہاں بغلیں بجا رہے ہیں، آپ خوش ہو رہے ہیں چونکہ آپ جذباتی ڈاکٹرائن کے اوپر ہیں. حکمت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنگ دھوکے کا نام ہے. جنگ دھوکے کا نام کیوں ہے؟ کہ اس میں آپ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ آپ نے کہنا نہیں ہوتا، دھوکہ دے کے چلنا ہوتا ہے، حکمت کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. یہ دوسری کمزوری تھی جو پرائم منسٹر کی تقریر میں تھی. اور تیسری کمزوری جو سب نے ہائی لائٹ کی، سب نے فیل کیا، وہ یہ ہے کہ آپ کی تقریر بڑی لمبی تھی. اصل تقریر وہی تھی جو آپ نے 15-20 منٹ میں کی ہے، آخری 15-20 منٹ میں. 50 منٹ گھسیٹنے کی اس کو ضرورت نہیں تھی، آخری 15-20 منٹ امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں ساری وہ جو تالیاں بجی ہیں، اچھا وہ تالیوں پہ بھی میں بتا دوں، آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے شاید دنیا میں مسلمان ملکوں نے تالیاں بجائی ہیں. مسلمان ملک تو آپ کی فارن پالیسی ایسی فیل ہو چکی ہے کہ وہ آپ تو ایک قرارداد نہیں پیش کر سکے. 57-58 ملکوں میں سے آپ کے ساتھ سوائے 3-4 ملکوں کے کوئی ملک نہیں ہے مسلمانوں کا، باقی ملک تو چھوڑ دیں. وہ تالیاں آڈینس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ظاہر ہے کہ باہر کے ملکوں میں جتنے لوگ پاکستانی یا مسلمان بیٹھے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں. تو آپ یہ نہ سمجھیے گا وہاں پہ جو وہ مطلب ماشاءاللہ کوئی سعودی عرب کا امبیسڈر بیٹھا تھا تو اس نے تالی مار دی ہے، وہ تو ساہ نہیں لیندے. دیکھ لینا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کشمیر میں ظلم ہے، گورے کہہ رہے ہیں ظلم ہو رہے ہیں، اور ہمارے جو ماشاءاللہ عرب ممالک کے لوگ ہیں وہ مودی کو امن کا ایوارڈ دے رہے ہیں. صحیح انہوں نے ماں بہن دی گال کڈی ہے سارے مسلمانوں، امن کا. چلو کوئی اور ایوارڈ دے دو، دینے ہی سی. اور بھی کہتے ہیں یہ آپ کا انٹرنل معاملہ ہے، ہم اس میں نہیں بولیں گے، اور یہ چیزیں نہیں ہوگی. پھر یہ چیزیں اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ جب ہم بھی انصاف کا راستہ چھوڑتے ہیں نا. سر یمن میں جو ظلم ہو رہا ہے اس میں ہم بھی تو سعودیہ کے بارے میں نہیں بولتے نا ڈرتے ہوئے، کیونکہ ان سے لے کے کھا رہے ہیں. پھر سعودیہ کا بھی حق ہے کہ ان کی بھی تجارت ہے انڈیا کے ساتھ، کشمیر کے معاملے میں وہ نہ بولیں. اور اس سے زیادہ سخت بات جو میں کیمرے میں کرتے ہوئے ڈر رہا ہوں، لیکن سچائی ہے کہ چائنا کے اندر جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی بندہ آواز بلند نہیں کرتا، انکلوڈنگ پاکستان، جو کہ ہماری چائنا کے ساتھ دوستی ہے. وہاں مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں، تو سر جب آپ ان ظلموں پہ نہیں بولتے، پھر آپ پوری دنیا کو چیخ چیخ کے کہتے ہیں جی کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہو، تو دنیا کو ہماری 2 نمبری نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یمن کے کیس میں یہ ادھر کھڑے ہیں. حالانکہ یمن کے کیس میں جتنے کرسچن ملک ہیں اور مسلمان کئی ملک ہیں جنہوں نے یمن کے حق میں ووٹ دیا ہے، لیکن پاکستان نے سعودیہ کو خوش کرنے کے لیے سعودیہ کے حق میں دے دیا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ کو نہیں پتا کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور یمن یہ سنی شیعہ جھگڑا نہیں ہے، حوثی قبائل صدیوں سے وہاں رہ رہے تھے، یہ تو خام خواہ انہوں نے اس کو طرف بلا دیا. وہ اور جھگڑا تھا جو اب سنی شیعہ جھگڑے کے ساتھ اس کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو دنیا میں اگر کرسچنز میں بھی ظلم ہوتا ہے نا، آپ کو بولنا چاہیے. ہندوؤں پہ ظلم ہوتا ہے آپ کو بولنا چاہیے، سکھوں پہ ظلم ہوتا ہے آپ کو بولنا چاہیے. پھر آپ مسلمانوں پہ ظلم کی بات کر سکتے ہیں. اور پھر اس چیز کو آپ نہ دیکھیں کہ کس ملک میں ظلم ہو رہا ہے اور کون سا ملک کر رہا ہے، چاہے آپ کی دوستی ہے دشمنی ہے. آپ کہیں گے دوستی اپنی جگہ، یہ بات غلط ہو رہی. یار ایران نے کی ہے نا جرت، ایران کی کتنی پکی یاری انڈیا کے ساتھ. انڈیا ان سے پیٹرول تیل خریدتا ہے، لیکن کشمیر کے معاملے میں دیکھ لیں انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا. ہوئی نا بات. انہوں نے کہا جاری اپنی جگہ ہے. ان کے مفتی اعظم کا کلپ آ گیا ہے، خامنہئی صاحب کا، حسن روحانی بولا ہے. سر یہ ہوتی ہے اسلام کے لیے تڑپ. اور مشہد کے اندر امام علی رضا علیہ السلام کے مزار کے اوپر باقاعدہ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے کشمیریوں کے حق میں، حالانکہ ایران کی دوستی تھی انڈیا کے ساتھ، لیکن انہوں نے کہا ہم اسلام کا ساتھ دیں گے. اور اس سے بھی بڑی بات مجھ سے سن لیں، آپ لوگ بنگالیوں کے بارے میں بڑی نیگیٹو باتیں رکھتے ہیں، اگرچہ جو ہمارے لوگ فوجی ریٹائر ہو چکے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، تو وہ خود مانتے ہیں کہ ہم سے مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے. میں تو بنگالی مسلمانوں سے بھی ویسی محبت کرتا ہوں جس طرح پاکستان اور انڈیا کے مسلمانوں سے یا عرب مسلمانوں سے. آپ کو پتہ ہے آلموسٹ 3 لاکھ لوگوں نے ڈھاکے کے اندر کشمیریوں کے حق میں احتجاج کیا، حالانکہ وہ پرو انڈین گورنمنٹ ہے. اتنی پرو انڈین ہے کہ انہوں نے بنگلہ دیش کا نام چینج کر دیا ہے.
بنگلہ دیش کا پہلا نام تھا اسلامک ریپبلک آف بنگلہ دیش، لیکن یہ حسینہ واجد نے 2/3 اکثریت کے بعد اس کا نام چینج کروا کے پیپلز ریپبلک آف بنگلہ دیش کروا دیا ہے، لیکن اسلام لوگوں کے دلوں سے نکال تو نہیں سکتے۔ پھر لوگوں صحافیوں نے وہاں انٹرویو کیے ہیں، 95% سے زیادہ مسلمانوں نے یہ کہا ہے کہ اگر پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی کشمیر کے مسئلے میں تو ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے، حالانکہ ان کے جینز کے اندر پاکستان کی نفرت موجود ہے، جو کچھ پاکستان نے معاملات مس ہینڈل کیے تھے 70s میں۔ لیکن اگر وہ اسلام کے رشتے میں کر رہے ہیں، اور یہاں بھی میں بنگالیوں کو، کہ بنگلہ دیش میں بھی ہماری بہت زیادہ آڈینس ہے، میں ان سے بھی کہوں کہ میرے بھائی یہاں پہ بھی جتنی مسلمان عوام ہے بنگالی مسلمانوں سے محبت کرتی ہے الحمدللہ، اور جو ریٹائر ہو رہے ہیں ہمارے اداروں کے لوگ، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد محبت ہی کرتے ہیں، اور اب تو حاضر ڈیوٹی بھی محبت کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے مسئلے مس ہینڈل ہوئے تھے، اب ہماری پالیسیز میں کافی سارا جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ بہتر ہو چکی ہیں۔ تو یہ تقریر جو ہے نا وہ لمبی کرنے والا مسئلہ جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں اتنی لمبی نہ ہوتی، کیونکہ وہ 50 منٹ بہت لمبی ہے، 15 منٹ 20 منٹ کا وہ ٹائم دیتے ہیں، تو یہ ذرا لمبی ہوگی، یہ اس میں کمزوری تھی۔ باقی یہ حقیقت ہے کہ اس تقریر نے مسلمان جو فارن پالیسی کے اندر پاکستان کے مسلمان عوام مایوس تھی کہ ہم ہر فورم کے اوپر ناکام ہوئے ہیں اور انڈیا ہر فورم کے اوپر جیتا ہے ہم سے، تو وہ جو ہماری ایک دل میں قلق تھا نا، وہ اللہ کے فضل سے پرائم منسٹر کی تقریر نے اسے دور کر دیا ہے۔ لیکن آخری بات میں یہ کروں گا کہ سر گفتار کے غازی نہیں آپ نے بننا، اب آپ نے کردار کے غازی بھی بننا ہے۔ جو کچھ آپ نے کہا ہے اب اس کو آگے بھی لے کے چلیں، خالی تقریریں کر لینے سے مسئلے نہیں حل ہوتے جب تک آپ ایشوز کو ریزالو نہیں کرتے ہیں، اور ٹویٹوں سے اور پریس ریلیز جاری کر دینے سے یا آدھا گھنٹہ کے لیے پاکستانی عوام کو جو ہے وہ سڑک کے اوپر کھڑا کر کے ٹریفک روک لینے سے مسئلے نہیں حل ہوتے، ٹھیک ہے۔ پریکٹیکلی جو ہے وہ ایک مضبوط فارن پالیسی کی ضرورت ہے۔ تو یہ میں نے کچھ ان پٹ دینی تھی۔ باقی اینڈ پہ میں کہوں گا جی ویل ڈن عمران خان، ہم یعنی اوور آل کہتے ہیں نا کہ آل از ویل اف اینڈ از ویل، اوور آل تقریر دیکھی جائے تو مسلمانوں کے دلوں کی وہ جذبات کی عکاسی تھی، اور مجھے یہ بھی خوشی ہوئی ہے کہ کئی ایک ہمارے جو اپوزیشن کے پولیٹیشینز ہیں انہوں نے بھی اس تقریر کو پسند کیا۔ کل میں احسن اقبال صاحب کو سن رہا تھا، جینٹل مین ہے، ٹرو جینٹل مین بندہ، میں نون لیگ کا نہیں ہوں جی، آپ بے فکر رہیے گا۔ تو اس نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ کشمیر کے اوپر پرائم منسٹر کوئی پالیسی بنائے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے، لیکن کمزوریاں بھی ہائی لائٹ کی ہیں، ان کمزوریوں کو گالی سمجھ کے نہیں لینا چاہیے، نیکسٹ امپرومنٹ کی طرف جانا چاہیے۔ ٹھیک ہوگا جی، جزاک اللہ علی بھائی۔